اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم أني وقد وعيت عنهما. قال حارث بن ہشام یہ ابو جہل کا بھائی ہے. ابو جہل بن ہشام، حارث بن ہشام. نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کی طرف وحی کس طرح آتی ہے، وحی کس طرح نازل ہوتی ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مثل سلسلۃ الجرس. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یاتی، اتیان، آنا، جانا، ایاب، ذہاب، یہ تو ذی روح کا کام ہے کہ جو روح والا ہو وہ آتا ہے جاتا ہے. وہی تو غیر ذی روح ہے. یہ کیسے آتی ہے وحی؟ تو آنا جانا یہ وحی، یہ ذی روح کے اوصاف میں سے ہے، غیر ذی روح کے اوصاف میں سے نہیں. یہاں غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوا جو صحیح نہیں، درست نہیں. یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب، یہ نسبت مجاز عقلی نسبت ہے. اس نسبت کو مجاز اسنادی کہا جاتا ہے، یعنی مجازاً وحی کی طرف اتیان کی نسبت کی گئی. اصل میں یہاں عبارت معذوف ہے حامل الوحی، جو وحی لانے والا ہے، اصل میں اس کی طرف یہ اتیان کی نسبت ہے، مجازاً وحی کی طرف نسبت کی گئی. بات سمجھا؟ احیاناً یہ مفعول فی، یہ ظرف کا صیغہ ہے. احیاناً یہ مفعول فی ہے، ظرف ہے. یہاں فعل سے مقدم یہ آیا ہے. مفعول کا حق ہے تو مؤخر، لیکن فعل سے مقدم، فعل سے پہلے بھی آنا صحیح ہے، جیسے کہ یہاں آیا. احیان جمع ہے حین کا. حین کہتے ہیں مدت کو. یہ عام ہے، قلیل مدت ہو یا کثیر مدت ہو. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حین 6 مہینے کی مدت کو کہا جاتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک 40 سال کی مدت کو. تو یہاں عام مدت مراد ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، نہ 6 مہینے کے ساتھ یہ مقید ہے، نہ 40 سال کے ساتھ
مقید۔ مثل سلسلۃ الجرس، سلسلت کہتے ہیں پتھر کے اوپر زنجیر کو کھینچنا، زنجیر کے کھینچنے کی جو آواز ہے اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جرس اردو میں اس کو ڈول، گھنٹی کہا جاتا ہے کہ جو حیوان کے گردن میں اس کو لٹکاتے ہیں، اور اکثر اونٹ کے گردن کو اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ وارد ہوگا کہ جرس یہ تو مذموم چیز ہے، وہی ممدوح چیز ہے، ممدوح کو مذموم کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی؟ ممدوح کو ممدوح چیز کے ساتھ تشبیہ دینا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیہ میں من کل الوجوہ مشابہت ضروری نہیں، من بعض وجوہ میں تشبیہ ہو بس کافی ہے۔ تو یہاں صرف امتداد صوت، آواز کے امتداد میں تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر یہاں سوال وارد ہوگا کہ یہ آواز کس کی آواز ہے؟ کہ گھنٹی کی طرح، زنجیر کی طرح جو آواز ہے، یہ آواز کس کی؟ اس سوال کا جواب کہ اس میں بہت سے اقوال ہیں، بہت سے احتمال و توجیحات ہیں۔ نمبر ایک، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی آواز ہے۔ نمبر دو، موحی بہ کی آواز، کہ جو چیز وحی کی جاتی ہے اس کی۔ نمبر تین، جبریل امین کی اصلی آواز۔ نمبر چار، جبریل امین کے آمد آنے کی آواز۔ نمبر پانچ، جبریل امین کے پروں کی آواز۔ نمبر چھ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حواس وحی کے وقت معطل ہوتے تھے، اس کی بعد حواس کی معطل ہونے کے بعد کی جو آواز ہے وہی آواز مراد ہے۔ تو یہ اقوال آواز میں، کیونکہ جو زنجیر کی طرح یا گھنٹی کی طرح کی جو آواز ہے وہ اس سے کیا مراد ہے، وہ کس کی آواز ہے۔ جرس بھی کہتے ہیں اس کو، اور جلجل بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ یہ جو گھنٹی ہے حیوان کی گردن میں جو اس کو لٹکایا جاتا ہے، اس کو جرس بھی کہتے ہیں، جلجل بھی کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احیانا یاتینی مثل صلاۃ وہو اشدہ علیہ، وحی کی یہ جو کیفیت ہے کہ سلسلۃ الجرس کی طور پر جو وحی آتی ہے، اشدہ علیہ، مجھ پر یہ کیفیت بہت سخت گزرتی ہے، یہ کیفیت بہت سخت۔
اس شدت کی وجہ، سختی کی وجہ ایک تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو بشریت کے کیفیت سے تبدیل کر کے انسانی وہ ملک فرشتہ کے کیفیت میں تبدیل کیا جاتا کہ آپ کی انسانیت کا کیفیت کو بدل کر کے ملک فرشتہ والا کیفیت آپ میں پیدا کیا جاتا. اس وجہ سے یہ شدید سخت لگتا. ایک تو وجہ یہ. اور جس طرح کی دوسری وجہ کہ جبریل امین کو ملکیت کے کیفیت سے نکال کر انسانی کیفیت میں بنایا جاتا کہ اکثر بیشتر دہیہ قلبی صحابی کی کیفیت میں جبریل امین آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دہیہ قلبی کے بغیر اور کسی صحابی کے شکل میں آتے، جیسے کہ حدیث جبریل میں مشکات شریف میں آپ نے پڑھا کہ جب جبریل امین آیا صحابہ میں سے کوئی اس کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ اگر دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تو اس دہیہ قلبی کو صحابہ جانتے تھے. تو اکثر بیشتر دہیہ قلبی کی شکل میں، کبھی کبھی غیر کی شکل میں بھی جبریل آتے. تو یہاں چونکہ کیفیت تبدیل ہوتی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام پر یہ کیفیت وحی کی سخت گزرتی. دوسری وجہ کہ جو وعید کے آیاتیں نازل ہوتی ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو شدت محسوس، وعید کی آیاتوں کے نزول کی وجہ سے یا اس وجہ سے. اور ہوا کہ جو ضمیر ہے یہ وحی کی طرف راجع ہے. ہوا یعنی وہی سلسلۃ الجرس کی کیفیت والے وہی. فیفسم، فسم کا معنی ہے کاٹنے کا، قطع کرنے کا. ایک فسم فا کے ساتھ اور دوسرا قسم کاف کے ساتھ. فسم کا معنی بھی کاٹنے کا اور قسم کا معنی بھی کاٹنے کا. فسم قسم دونوں کا معنی کاٹنے. پھر ان میں فرق ہے. فسم کہتے ہیں کہ کٹے لیکن کال سے جدا نہ ہو. مثلا ہڈی ٹوٹ جائے لیکن کال باقی ہو. اور قسم کاف کے ساتھ کاٹنے کے کہ بالکل کٹ کر جدا ہو جائے. یہ فسم میں قسم میں فرق ہے. فیفسم معنی وہی کی حالت جب منقطع ہوتی. یفسم باب ضرب یضرب مجرد سے یہ پڑھا جاتا ہے یفسم. یفسم مزید باب افعال سے یفسم پڑھنا یہ بھی صحیح، یفسم پڑھنا بھی صحیح. نمبر 3 یفسم مجہول کے ساتھ مجرد
ضرب یضربو سے یفسم پڑھنا بھی صحیح، یفسم باب افعال مزید سے پڑھنا بھی صحیح. یہ دو تو معلوم ہے، مجرد سے معلوم، مزید سے. یفسم مجہول پڑھنا بھی صحیح. تین طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے. یفسم معنی حالت وحی دور، یفسم حالت وحی دور کیا جاتا، مجہولی معنی. عنی یعنی میرے نبی پر جو وحی آتی تھی، یہ حالت. وقد وعیت عنہ ما قال، وعیتو کا ایک معنی ہے حفظتو، وعیتو کا دوسرا معنی ہے جمعتو، وعیتو کا تیسرا معنی ہے سمیتو. تین معنی کے لیے یاد ہے. وعیت العلم معنی حفظت العلم، وعیت المال معنی جمعت المال، وعیت الاذان معنی سمعت الاذان. تو وائی کے تین معنی ہے کہ وائی تو میں وہی کو یاد کیا ہوتا. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ یہاں وائی تو آگے آئے گا فاعی مضارع کا صیغہ، احیانا یتمثل لی الملک فاعی. تو یہاں وائے تو ماضی کا صیغہ ہے، آگے آئی ہے یا نہیں؟ کدھر ہے؟ ہاں آئی ہے نا یا نہیں ہے؟ تو آئی مضارع کا صیغہ ہے، یہ وائے تو ماضی کا صیغہ ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ سوال کہ یہاں ماضی کا صیغہ، آگے جو ہے فاعلی مضارع کا صیغہ ہے، یہ فرق کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب کہ یہاں فصل سے پہلے یہ وہی یاد ہوتی، یہ وہی کے یاد ہونے کے بعد یفصل، تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا. فصل سے پہلے جو وہی وہ یاد ہوتی. آگے آئی مضارع کا ہے، تو مضارع میں دونوں زمانہ ہے، حال استقبال، کہ وہی کے نزول کے ساتھ ساتھ آئی میں یاد کرتا تھا. یہاں فصل سے پہلے وہی یاد ہوتی تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا، وہاں ساتھ ساتھ یاد تو مضارع کا صیغہ یاد. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ وحی کے اس قسم کو اشد کہا. تو اشد سے یہ وہم و گمان ہوتا کہ شاید کہ وحی یاد نہیں ہوتی تھی شدت کی وجہ سے. اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ ماضی تحقق یقین پر دلالت کرتا ہے، مضارع یقین پر دلالت نہیں کرتا. ماضی کا صیغہ کے
اگرچہ شدت ہوتی تھی لیکن وہی یقینی طور پر یاد ہوتی تھی. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہی یقینی طور پر یہ وجہ ہے کہ یہاں وائے تو ماضی کا صیغہ ذکر کیا، آگے آئی مضارع کا صیغہ ذکر کرے گا. بات سمجھا نہیں؟ ما قال، جو فرشتہ کہتا وہ میں یاد کرتا. جو فرشتہ کہتا میں وہ یاد کرتا، وہ وہی مجھے یاد ہو جائے. یہاں سوال وارد ہوگا کہ یہ ما موصولہ ہے، قال یہ اس کی صلہ ہے. قانون یہ ہے جب موصولہ کا صلہ جملہ ہو تو اس میں عائد ضمیر ضروری ہے کہ وہ راجع ہوگا ما کی طرف، کہ تاکہ اس جملہ کا صلہ کا موصولہ کے ساتھ ربط ہو. تو یہاں صلہ جملہ ہے کالا، لیکن اس میں ضمیر نہیں، عائد نہیں. یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب یہاں عائد معذوف ہے، اصل میں ہے ما قالہ. اس میں ہو ہے، اس ہو کو حذف کیا لفظوں سے. کالا میں ہوا ضمیر اس کا فاعل موجود ہے جو راجع ہے ما موصولہ کی. بات آ گئی یہاں تک سمجھ میں کہ وحی کا ایک قسم تو یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس کی طرح نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوتی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کل بتایا تھا. کیا ربط ہے؟ ترجمۃ الباب میں کیف ذکر کا، ہاں، تو اس حدیث میں بھی کیف ذکر ہے. ایک ادھر وحی کا لفظ ذکر ہے، ہاں، ادھر بھی وحی کا لفظ. شاباش. اچھا، حدیث کا حدیث کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ حمیدی کے حدیث میں اس میں حمیدی کی حدیث مکے میں ہاں اور مکے کے بعد مدینہ کی طرف گئے. ہاں، یعنی حمیدی مکی راوی ہے. اس میں امام مالک ہے، یہ مدنی راوی ہے. تو وہ حدیث مکی راوی کا حدیث ہے، یہ مدنی راوی کے حدیث ہے. مکہ فضیلت میں مقدم ہے، مدینہ بعد میں. اس وجہ سے اس حدیث کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد اس مناسبت سے اس کو کہ مکہ کے بعد مدینہ کا درجہ. بات سمجھ. وحی کی ابتدا مکہ میں ہوئی، اس کی نشر و اشاعت مدینہ میں ہوئی. اس نسبت سے وہ حدیث پہلے، اس کے بعد یہ حدیث ذکر کیا. بات آئی سمجھ میں؟
کہ حدیث کا ترجمۃ الباب سے مناسبت و ربط، پھر حدیث کا پہلے حدیث کے ساتھ مناسبت. آج سارے غیر حاضر جمعرات ہیں. کل چاول کا ہے، یہی چاول کا اثر ہے. دال کا اثر، واہ واللہ، دال کا کبھی سبق ناغہ نہیں ہوگا. بریانی کا آیا تو یہی ایسا ہے کہ بریانی کھانے والوں کا درک نہیں. دال میں اگر اثر نہ ہوتا تو بنی اسرائیل اتنا مطالبہ نہ کرتا. وہ بھی احتجاج کیا دال کے لیے، جیسے کہ تم لوگوں نے کل احتجاج کیا. بس آج کا سبق کتنا، وہی کا ایک قسم ہو. اس حدیث میں وہی کی 2 قسم بیان کیا ہے، ایک ہو گیا، دوسرا آئے. اچھا.